بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے کوٹس جو میں نے شارٹ ویڈیو میں بنائے تھے ان کے بارے میں وضاحت کروں گا۔ تو سب سے پہلے لیتے ہیں ان کا ایک کوٹ۔ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے، یہ وقفہ ہے مقام نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ وقفہ ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان کا ہے، مطلب کہ جب آپ مریں گے اور جب آپ اٹھائے جائیں گے تو اس کے درمیان جو تھوڑا بہت وقفہ آئے گا وہ قبر ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اگلے سانس کا نہیں پتہ کب ہیں کب نہیں ہے، اگلے لمحے کا نہیں پتہ، تو اس کو ہی زندگی مان کر لوگ گزارنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہی اصل زندگی ہے۔ اصل میں یہ زندگی نہیں ہے، یہ وقفہ ہے۔ جو قبر تک آپ کے لے آنے کا جو وقفہ ہے وہ ہے یہ۔ اب اسی کو پوری زندگی سمجھ کر اور اسی کے لیے سارا سب کچھ حاصل کرنا تو آپ پھر کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اصل زندگی جو شروع ہوگی وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ یہ تو سمجھ لیں یہ وقفہ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یہ ٹائم دیا ہوا ہے۔ اب اس کو چاہے آپ اس کو اپنے لیے عاقبت سنوار لیں یا تو اپنی عاقبت بگاڑ لیں۔ تو یہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے، یہ وقفہ ہے مقام نہیں۔ سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں ہے، یہ اسی جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر، ہم پاسٹ کی غلطیوں کو لے کر غم میں رہتے ہیں اور فیوچر کے سوچتے ہیں کہ اس میں خوش رہیں گے، اور پریزنٹ کو ہم انجوائے نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو آپ پریزنٹ حال چل رہے ہیں نا اس میں ہی صبر اور شکر سے رہیں آپ، اور اسی کو غنیمت جانیں۔ وہ اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی پریزنٹ صورتحال رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے امید بالکل اچھی رکھیں کہ دن اور اچھے آئیں گے، لیکن جو آپ کا پریزنٹ جو آپ کا حال چل رہا ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اسی کو کہیں کہ یار ابھی تو جیسے حال چلنا ہے، کیونکہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہے ہیں آپ۔ تیسرا ان کا کوٹ شیئر کرتا ہوں۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے، جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہمیں جو بے سکونی ہوتی ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ ہے، وہ سب ہماری خواہشوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنی بڑی جس کی خواہش ہوگی اتنی زیادہ اس کو بے سکونی ہوگی۔ وہی والی بات کہ آپ اپنے پریزنٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس پہ آپ خوش رہو کہ یار ہر کام جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو دیا ہوا ہے نا، اللہ کی مرضی سے ہی ملا ہے آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے، اور جو کچھ نہیں ملا وہ بھی اسی کی مرضی ہے۔ تو آپ اپنے جو آپ کی خواہش ہے اس کو اللہ خواہش اللہ کر لو آپ، مطلب کہ اپنی جو جتنی بھی تمنائیں اور خواہشیں ہیں وہ اللہ کے تابع کر لو تو آپ سکون میں ہو جاؤ گے، اور اس سکون میں ہو گیا یار میرا جو زندگی چل رہی ہے وہ اللہ کے مطابق ہی چل رہی ہے، میرا اللہ چاہ رہا ہے تو ایسا ہو رہا ہے نا، اگر اللہ نہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو اپنے آپ کو فرمان الہی کے تابع جب آپ کر لو گے تو سکون میں ہو جاؤ گے کہ یار میرا مالک تو مجھ سے راضی ہے نا، ورنہ ہر وقت آپ کو بے سکونی رہے گی، تمنا تو ختم نہیں ہونے والی کسی کی بھی۔ باقی چوتھا آپ کا کوٹ ہے، دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ مطلب کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا دار آدمی کو دیکھتے ہو کہ وہ اس کا جینا مرنا صرف یہ دنیا ہی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، رشتے ناطے اور جو کچھ بھی وہ قربان کرنا چاہے وہ سب کر دیتا ہے۔ یہ حالانکہ یہ قربانی جو مانگتے ہیں یہ دین مانگتا ہے، ایسی قربانی اور ایسی محبت جو ہے وہ ہمارا دین مانگتا ہے۔ تو آپ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یار جیسے ایک دنیا دار آدمی اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، وہی محبت دین کے لیے ہونی چاہیے، وہ دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پرماننٹ تو ہے نہیں دنیا، ایک اسٹے کر رہے ہو آپ، تو آپ کا جو پرماننٹ لو ہے وہ دین ہونا چاہیے چاہے دنیا کے۔ پانچواں آپ کا جو کوٹ ہے کہ دانائی دانا کی تابعداری میں ہے۔ مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل مندی یہی ہے کہ آپ کسی ایسے کے انڈر آ جاؤ جو ایک اچھا اور مخلص انسان ہو، جو خود ایک دانا ہو، تو جب آپ اس کے انڈر آ جاؤ گے تو آپ بھی دانا کہلاؤ گے، اچھوں کی محفل میں بیٹھو گے تو اچھے ہی کہلاؤ گے،
اور بروں کی محفل میں بیٹھو گے تو برے ہی کہلاؤ گے چاہے آپ اچھے ہو. تو اسی طرح آپ دانا کو اپنا سرپرست بنا لو گے جب اس کو اپنا تابعداری اس کی کرو گے تو آپ بھی تابعدار بن جاؤ گے اور آپ بھی دانا ہی کہلاؤ گے. تو یہی آپ کا کہنے کا مقصد ہے. قائم ذات سے محبت کرو گے تو تم بھی قائم ہو جاؤ گے. مطلب یہ کہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے نہیں کیا تو اس دنیا میں تو آپ کا جیسے جیسے خاتمہ ہوگا آخرت میں بھی آپ چین و سکون نہیں پائیں گے, آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور اگر آپ کو اس دنیا میں بھی اللہ سے محبت رہی اور کریں گے تو ہمیشہ آپ کی محبت قائم رہے گی کہ آپ ادھر بھی بڑے سکون میں رہیں گے. جو اللہ کی محبت کا سب سے بڑا پھل جو ملتا ہے نا وہ سکون ملتا ہے. اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غم میں آباد کر دے. مطلب کہ اللہ کا جو غم ہے نا اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی نہیں ہے. اللہ کا غم ہی سب سے بڑی خوشی ہے. اللہ کو چاہنے والوں کے لیے اللہ کی خوشی ہی اللہ کی محبت ہی وہ سب سے بڑی ان کے لیے خوشی ہے. تو قائم ذات سے محبت کرو گے مطلب کہ اللہ سے محبت کرو گے نا تو ہمیشہ آپ بھی قائم رہو گے, اس جہان میں بھی اور دوسرے جہان میں بھی ہمیشہ آپ خوشی رہو گے. اللہ کا جلوہ اگر طور کے درخت سے بول سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان سے نہ بول سکے. مطلب یہ آپ کا کہنے کا ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کریم کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے. مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. تو جس طرح طور درخت سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے وادی مقدسہ میں اور آپ کو کہا تھا کہ نعلین یہاں سے اتار دیجئے کیونکہ یہ وادی مقدس ہے, تو اللہ کا جو جلوہ آیا تھا, جو نور آیا تھا وہ ایک درخت پر آیا تھا اور آپ نے ایک درخت کے ذریعے خطاب کرا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو یہی کہہ رہے ہیں, اس طرح اشارہ کر رہے ہیں جس طرح ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کرا اور ہم سے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ بول رہا ہے, اور ہم نے مانا کہ بھئی یہ سب کچھ اللہ ہی بول رہا ہے. حالانکہ بول رہے تو آپ تھے, لیکن آپ نے کہا اللہ یہ بول رہے تو ہم نے مان لیا اللہ یہ بول رہا ہے. آپ نے کہا میں یہ بول رہا ہوں تو ہم نے مان لیا آپ یہ بول رہے ہیں. تو اسی طرف آپ کا کہنے کا مقصد ہے.